بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹی ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے روحانیت کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ بہن بھائیوں بیٹی آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یعنی پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ روحانیت کیا ہے اور اسے پانے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے کہ روحانیت ہے کیا۔ دراصل یہ ایک سمندر ہے۔ روحانیت در حقیقت احسان کی کیفیت کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس سے ایک قسم کی نورانیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے تمام عبادات میں اور نیکی کے کاموں میں اللہ کے قرب اور اس کی معیت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ محسوس نہ کر سکو تو یہ سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سارا سفر روحانیت کا دیکھنے سے ہی شروع ہوتا ہے اور دیکھنے پر ہی ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس سفر میں مشاہدات ہی مشاہدات ہیں۔ لیکن یہ مقام اور مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کو اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت کی فکر ہوتی ہے، جو رات دن روحانیت کے متلاشی ہوتے ہیں، جن کی طلب اور مقصود اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کو سرے سے فکر نہیں ہوتی اور وہ روحانیت کو مانتے نہیں، مرتبہ احسان اور روحانیت کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، پھر وہ روحانیت سے محروم رہتے ہیں۔ مرتبہ احسان اور روحانیت تک پہنچنے کا مطلب اللہ سے دائمی تعلق ہے۔ روحانیت اور احسان تک جو پہنچتا ہے اس سے کہا جاتا ہے، علامہ صاحب کا ایک شعر ہے جیسے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی تو کیا چاہتا ہے۔ یعنی روحانیت میں وہ جو کامیاب ہوتا ہے اور جو روحانیت میں آپ پہنچتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، بادشاہ جب کسی شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ یہ آخری درجہ ہوتا ہے انعام کا۔ کسی کو زمین دے دی، کسی کو پیسہ دے دیا یا ریاست دے دی، اپنی مجلس میں بٹھا لیا یا اپنا نائب بنا لیا، وزیر بنا لیا، کسی جگہ کا حکمران بنا دیا، یہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں جب بادشاہ بندے سے کہتا ہے کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں عہدے شہدے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی آج جو مجھ سے مانگو گے وہی آپ کو عنایت کیا جائے گا۔ جب بندہ سے مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگ تو کیا چاہتا ہے، یعنی یہ مقام عطا کا ہوتا ہے، کچھ دینے کا مقام ہوتا ہے، عطا کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اب جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ روحانیت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، تو دیکھیے میرے خیال میں جو چیز میں نے سمجھی ہے کہ درود شریف سے بڑھ کر روحانیت میں جانے کا اور طریقہ کوئی نہیں ہے۔ درود شریف وہی عمل ہے جو انسان کو گھر بیٹھے چاہے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، اس سے روحانیت کی دنیا میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ درود شریف سے وہ روحانی دنیا کی سیر کر سکتے ہیں۔ دراصل درود شریف پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ تمام چرند پرند یعنی چرنے والی مخلوق جسے مویشی بھی کہتے ہیں، اور پرندے جو ہیں اڑنے والی مخلوق، فرشتے جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی کون ہے، اور جنات اور ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی درود شریف کا اہتمام
کر رہی ہے۔ یعنی سارے ملوکیوں سمیت اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اور جس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو اسے تحفے میں درود شریف کا ورد عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی درود شریف پڑھتے وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ تحفہ دیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ واسطہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سمجھ لیں اسی کو اپنا نام لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ کوئی لوگ جو نہیں نہ پڑھتے یہ سمجھے کہ ہمیں اجازت ہی نہیں ملی، جو پڑھتے ہیں وہ فخر کریں، باقی کے لیے بند ہے۔ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کرتے ہیں، تبھی تو تم ان کی یادوں میں گم ہو، تبھی تو درود شریف پڑھتے ہو اور درود شریف پڑھ رہے ہو۔ اب ایک اہم چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اولیاء کرام کے مطابق درود شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف اس طرح پڑھیں اور بھیجیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق ان مجلس میں جلوہ فروز ہیں۔ یعنی تصور کریں آپ محبت سے میرا درود شریف سن رہے ہیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تصور میں اپنے آپ کو بعد میں کھڑا کر کے تصور کر کے یا بیٹھ کر ہدیہ درود پیش کریں اور محسوس کریں کہ سرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف ہے اور نظر کرم فرما رہے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا معمول روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ حاضری لگوائیں، یعنی درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ اور تصور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ فرشتے فلاں بن فلاں کا نام لیتے ہیں، یعنی جو بھی درود شریف پڑھتا ہے نا فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا نام لیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں آپ پر درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تحفہ لے جا کر پیش کر رہے ہیں درود شریف کا جو آپ نے پڑھا ہے۔ اب جب یہ لمحہ آئے گا اور جب یہ حالت ہوگی، یعنی جب یہ ایسی حالت بن جائے گی، ایسی کیفیت بن جائے گی، ایسے آپ کریں گے تو آپ سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ تو جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ جب محب اور محبوب خوش ہوں، یعنی محبت کرنے والا اور جس سے محبت کی جائے دونوں خوش ہوں، تو یہ دونوں ہستیاں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں غمگین رہنے دیں گی، یعنی کہ اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھر ایسی پریشان رہنے دیں گی، کبھی بھی نہیں۔ کیا یہ ہستیاں روحانیت میں آپ کو کامیابی نہیں دلائیں گی بلکہ 100% دلائیں گی۔ دراصل درود شریف کی کثرت اور مداومت کرنے والے نسلی ایماندار، نیک اور صالح، روحانی اور مالدار ہو جاتے ہیں، اپنی نسلوں کو پار کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور درود شریف کی کثرت والا نسخہ آزمائیں اور اپنائیں، دوسروں کو تلقین کریں، یقین کے ساتھ ان کو کروائیں اور خود بھی کریں۔ بقول سرکار حضرت امام واصف علیہ رحمۃ اللہ کے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھنا بھی درود ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا بھی درود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کوئی بھی درود چاہے پڑھ لیں، وہ درود ابراہیمی ہے یا درود تاج ہے یا درود تنجینہ ہے، درود مقدس ہے، درود ہزارہ ہے، کوئی بھی درود شریف ہے پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں پر جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ توڑ ڈالے اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ درود شریف مقبول عمل ہے، عبادت ہے، دعا ہے اور یہ عمل کبھی زیادہ نہیں ہوتا۔ جس نے درود شریف نہیں پڑھا وہ خراب ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ نقصان میں ہے، اور جس نے اسے اپنے آپ میں بسا لیا، معمول بنا لیا پڑھنے کا، تو وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔